اور گفتگو فرمائیں خزیمہ رحمانی۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ سامعین حضرات، جسم تو آزاد ہو چکے لیکن ذہن آزاد ہوں تو بات بنے۔ آج 14 اگست 2020 ہے۔ اس ملک کو آزاد ہوتے ہوئے مکمل 75 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آزادی اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اسی آزادی کے حصول کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کے، بھیجے جانے کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو وہی ہے جو تمام انبیاء کا رہا اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد رہا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہ تمام انبیاء کا مقصد رہا۔ دوسرا مقصد اور وہ آزادی کا حصول تھا۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا دوسرا مقصد فرعون اور آل فرعون سے بنی اسرائیل کو آزادی نصیب کرنی تھی۔ دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ سامعین حضرات، ہم سب کے آباء و اجداد نے مل کر اس ملک کو آزاد کروایا۔ تقریباً 20 لاکھ افراد کی قربانی کے بعد ہمیں یہ ملک ہمارے حصے میں آیا اور اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آزادی کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انعام الہی پر شکر الہی کو بجا لانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو آزادی نصیب فرمائی۔ بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشوراء۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو ایک روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ وہ روزہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو ان سے سوال کیا گیا، یہود سے پوچھا گیا کہ یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ھذا یوم عظیم، یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون۔ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو آزادی نصیب فرمائی تھی اور اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کر دیا تھا اور آل فرعون کو بھی غرق کر دیا۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا تھا۔ یہ وہی روزہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ انا اولی بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زیادہ قریبی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا اور صحابہ کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ دوسرا تقاضا آزادی کا وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قوموں کی آزادی در حقیقت اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور اس پر فخر و تکبر سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آزادی اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ آزادی کوئی خوشی، کوئی خاص بات نہیں، لیکن ان موقعوں پر جہالت کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلا جشن آزادی کے موقع پر بیہودہ گوئی کرنا، جشن آزادی کے موقع پر بے حیائی پھیلانا، جشن آزادی کے موقع پر لوگوں کو باجے وغیرہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے کلی طور پہ۔ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں ایک روایت ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتانی ملعونانی، دو آوازیں ملعون ہیں، مزمار عند نعمت، نعمت ملنے پر موسیقی کے آلات کی آواز بلند کرنا، یہ ملعون آواز ہے۔ اور دوسری عند مصیبہ، مصیبت کے وقت نوحہ اور ماتم کرنا، یہ بھی ایک بہت بری آواز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، اس کی سالمیت کے لیے بھی اور اس کے تحفظ کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔